لوگوں نے کہا سفر منحوس ہے. کیسے ہو گیا؟ کیوں ہو گیا؟ مبارک ہونا اور منحوس ہونا ایک غیبی حقیقت ہے، کوئی آلے سے دیکھی نہیں جا سکتی. اب تک کوئی ٹیکنالوجی نہیں بنائی گئی کہ کسی چیز میں برکت ہے یا نحوست ہے اس کو دیکھ لے. کوئی آلہ ہے جس سے آپ دیکھ لیں کہ صاحب برکت ہے یا نحوست ہے؟ ٹھنڈا ہے کہ گرم ہے دیکھا جا سکتا ہے، کڑوا ہے کہ میٹھا ہے اس کو سمجھا جا سکتا ہے. لیکن کوئی ایسا آلہ بھی ہے کہ جس سے آپ برکت یا نحوست کو سمجھ سکے؟ ایسا کوئی آلہ نہیں ہے. پھر کیسے جانا؟ معلوم ہوا کہ برکت کا ہونا یا نحوست کا ہونا یہ غیب کی بات ہے، اور غیب کی خبر سوائے پیغمبر کے کوئی نہیں دے سکتا. اب اگر سفر منحوس ہے تو پیغمبر سے لاؤ کہ نبی نے فرمایا ہے کہ سفر منحوس ہے، کیونکہ غیب کی خبر سوائے نبی کے کوئی نہیں دیتا. اور اگر کسی کا عقیدہ ہے کہ غیر نبی بھی غیب کی خبر لا سکتا ہے تو وہ قطعی مشرک ہے، وہ موحد و مسلمان نہیں، قطعی مشرک ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نبی کے علاوہ بھی کوئی غیب کی خبر پہنچا سکتا ہے تو وہ مشرک ہے. کسی عالم سے پوچھ لو، اس کا یہ عقیدہ شرک ہے. صرف نبی خبر دے سکتا ہے. اب آپ نے طے کیا کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے اور 13 تاریخ تو سب سے بڑھ کر پورے 360 دنوں کی سب سے بدترین دن 13 سفر المظفر ہے. اگر آپ نے یہ طے کیا ہے تو خبر نبی دیے ہوں گے نا. اگر نبی خبر دی ہے تو بتاؤ، اور اگر نبی نے نہیں دیا تو کس شیطان نے، ابلیس نے آپ کو بتایا ہے؟ جو خبر نبی نے نہیں دی وہ ابلیس کی خبر ہے. جو خبر نبی نے دی ہے وہی ایمان کی خبر ہے، وہی اللہ کی خبر ہے جو نبی نے دی ہے. اگر آپ اپنے گھر سے اس عقیدے کو ختم نہیں کرتے، اگر آپ اپنے گھر کے بڑے بوڑھوں کا عقیدہ درست نہیں کرتے موت سے پہلے، تو وہ جاہلیت کی موت مریں گے. ان کے عقیدے کو کیوں نہیں درست کرنا چاہتے؟ آپ یہ کہتے ہیں نہیں میں امی کی کبھی نافرمانی نہیں کرتا، امی بول رہے سواس سے کر رہا ہوں، امی بول رہے سواس سے کر رہا ہوں، اور نبی تمہاری امی کے برابر بھی نہیں. پھر کون سا ایمان لے کے ہم اپنے سینوں میں پھر رہے ہیں؟ بھائی امی کو سمجھاؤ، ان کو بولو یہ عقیدہ نبی. کہیں آپ بتاؤ اما جان، اگر آپ بتا دو گے تو میں قبول کر لوں. بتاؤ نا کون سی حدیث میں آیا ہے، کس آیت میں قرآن کریم کی آیا ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے؟ حضور نے تو ممبر پہ کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا لا سفر کے بارے میں کوئی بدعقیدگی کا اسلام میں تصور نہیں ہے. سفر کوئی چیز نہیں. جاہلیت میں بھی لوگ اس بارے میں عقیدے رکھتے تھے. حضور نے اس کا انکار کر دیا کہ اسلام میں بدعقیدگی کو کوئی گنجائش نہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا اسلام میں نیک شگون کی اجازت ہے، بدشگونی حرام ہے. اچھا شگون لے سکتے ہو، اچھا شگون نبی بھی لیا کرتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میں مثال دیتا ہوں، ایک عام مثال ہے. ایک قبیلے کے لوگ آئے، انہوں نے ان سے پوچھا کیا نام ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ان کا نام اسلم ہے. کس قبیلے کے؟ بنو اسلم کے ہیں. ان سے جو سوال کیا گیا ہر لفظ میں سلامتی کا نام تھا، سلامتی کا مادہ تھا ہر لفظ میں. ایک قافلہ جہاد میں جانے کو تیار کھڑا تھا. حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا ارے بھائی جاؤ، اللہ تمہارے لیے سلامتی مقدر ہے. کیونکہ ادھر ایک آدمی آیا ہے، اس کے ہر جواب میں سلامتی ہے، ہر جواب میں سلامتی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ نیک شگون لینا، نیک فالی اس کو کہتے. نیک فالی کی تو اسلام میں اجازت ہے، لیکن بدفالی کی اجازت نہیں. دانی طرف سے پرندہ اڑ گیا اب ایسا ہو جائے گا، یہ ہو گیا اب ایسا ہو جائے گا، کوا پکارا تو یہ ہو گیا، بلی نکل گئی تو راستہ خراب ہو گیا، سفر منقطع ہو گیا، اور الو آ کے بیٹھا تو اب گھر برباد ہو گیا. یہ جو بنایا ہوا یہ سب بدشگونیاں ہیں. حضور فرما رہے ہیں ہمارے نبی جن کے بغیر عقیدہ نہیں بن سکتا اور جن کے خلاف عقیدہ نہیں بن سکتا، وہ کہہ رہے ہیں بدشگونی اسلام میں حرام ہے. جو مسلمان بدشگونی لے گا اس مسلمان کا عقیدہ خراب ہو جائے. ہاں نیک شگون لے سکتے ہو، نیک شگون میں کوئی حرج نہیں، مگر بدشگونی لینا یہ بہت ناجائز ہے. اسلام میں شرک کے اثرات